بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ، یہ سیریز جاری ہے۔ خلاصہ اب تک کا یہ ہے، بادشاہ ہے، اس کا نام دقیانوس ہے، لوگوں کو کہتا ہے اس کی پرستش کرے۔ کچھ نوجوان ہیں جو بادشاہ کی اس بات کے مخالف ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے، ایک دوسرے کو بتایا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم، ان نوجوانوں کو بھی نہیں پتا کہ اور بھی لوگ ہیں ہمارے عقیدے کے۔ ایک دن ایک میلہ ہو رہا ہے، اس میلے سے الگ تھلگ ایک نوجوان مایوس ہو کر انہی نوجوانوں میں سے ایک جگہ پر آ کے بیٹھتا ہے۔ وہاں پر اسی سوچ کا ایک اور نوجوان آ جاتا ہے، وہاں پر اسی سوچ کا ایک اور نوجوان آ جاتا ہے۔ یہ سارے ہم خیال لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، سب ایک دوسرے سے دل کی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن سب مجبور ہیں کہ اب کیا کریں۔ سب مل کر سوچتے ہیں کہ ان حالات میں کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے۔ یہاں سے آج کی بات آگے کرتے ہیں۔ سوچ رہے ہیں کیا کریں، بادشاہ ظالم ہے، بغاوت کر دی، سخت سزا دے گا۔ تو سب نے یہ طے کیا، ایک حکمت عملی بنائی کہ ہم فی الحال اپنے نظریے کو، اپنی بات کو بادشاہ کے عقیدے سے جو ہمارا اختلاف ہے اس کو دل میں ہی رکھتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے، چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو اب پوری بستی کا الگ ماحول ہے، الگ معاملہ ہے، الگ معمولات ہیں، ان کچھ اللہ کے بندوں کے الگ معمولات ہیں۔ یہ سب چھپ چھپ کے جب موقع جیسے جیسے ملتا ہے خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کہنا ہے ان کے، اپنا عقیدہ بھی ظاہر نہیں کیا ہوا، یہاں تک کہ مشہور قول کے مطابق ایک رات یہ ہوا کہ ایک رات جب یہ سب اکٹھے ہوئے تو ان نوجوانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، یا میں اپنے الفاظ میں کہوں گا معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ کیا؟ پوری بستی میں کچھ لوگ ہیں جو کہ بادشاہ سے انحراف کر بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہی کہ بادشاہ کو پتہ لگ گیا تو سب ختم۔ تو کہا کیا بری خبر ہے، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق بادشاہ کو ہمارے نظریات کا علم ہو گیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں ہے، بادشاہ سزا دینے کا سوچ رہا ہے۔ بادشاہ نے میری اطلاعات کے مطابق کل ہمیں محل میں طلب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں خبر کی تصدیق ہو گئی، خبر صحیح تھی۔ فردن سب کو پکڑا گیا اور اگلے دن دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اب یہ کہنا بڑا آسان ہے، آپ سوچئے یہ بادشاہ وقت ہے اور یہاں کچھ نوجوان ہیں، اور بادشاہ نے اس معاملے کو پرسنل لیا ہوا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میری پرستش کرو، یہ نہیں مانتے، بغاوت کر رہے ہیں۔ تو اب بادشاہ کا دربار ہے، دقیانوس ہیں، اور اب یہ افراد ہیں اور بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ مکالمہ ہوا۔ میں نے علماء سے بھی سنا کہ اس مکالمے میں باقاعدہ انہوں نے وہاں پر اپنے نظریے کا، اپنے عقیدے کا اظہار کیا بادشاہ کے دربار میں کھڑے رہ کے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا میں بھی فوری طور پر، اگر میں یہ اختیار رکھتا ہوں، میں یہ طاقت رکھتا ہوں کہ اگر چاہوں تو ابھی تمہیں سزا دوں اور سارے کا سارا معاملہ ختم کر دوں۔ ایک وارننگ دے رہا ہوں، ایک موقع دے رہا ہوں، فوری سزا نہیں دے رہا۔ جاؤ سوچ لو۔ ممکن ہے میرا اپنا کہ یہ بھی سوچا ہو کہ اب یعنی یہاں سے انہوں نے میری مملکت کدھر چلے آنا ہے، انہوں نے توبہ کر لو اور میرے دین اور طریقے کو اپنا لو، ورنہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب خدا نے ان سب کو حوصلہ عطا کیا۔ اب یہ سب سوچ رہے تھے کہ اب کیا کرنا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے۔ اب تک تو چلو بتایا نہیں تھا بادشاہ کو، اپنے طور پر زندگی گزار رہے تھے، کام چل رہا تھا۔ اب بادشاہ کو پتہ لگ گیا ہے، بادشاہ نے طلب کر لیا ہے، بادشاہ نے وارن کر دیا ہے، اور وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس میں عمل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے بادشاہ۔ کیا کیا جائے؟ واپس جاتے ہیں، اسی قوم میں رہتے ہیں، گمراہ قوم ہے، جائز ناجائز زور زبردستی ہمارے سر جو ایک خدا کے آگے جھکنے کو تیار ہیں، یہ اپنے آگے جھکائے گا سر، یہ کہے گا میری پرستش کرو، سارے سر جھکا دیے جائیں گے۔ کریں تو کیا کریں؟ بادشاہ سے لڑ بھی نہیں سکتے، ایک خدا کے ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں بادشاہ نے نتائج کا بھی بتا دیا ہے۔ سب اپنے اپنے طور پہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔
عین ممکن ہے کہ پورے شہر میں بھی ایک شور ہوگا. میں آج کل کے الفاظ میں کوئی بریکنگ نیوز ہوگی کہ بھائی بادشاہ نے کچھ مخالفین کو پکڑ لیا ہے, مخالفین کو طلب کر لیا ہے, وارننگ دے دی ہے, اب دیکھو کل کیا ہوتا ہے, اب مخالفین کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہاں یہ سب لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, وہاں شہر میں ایک الگ ماحول ہے کہ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا ہے. ظاہر ہے ایک آپشن یہ ہے نا کہ بھائی یہاں رہ کے اپنا دین بدل لیں, سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ایسا ان کو نہیں کرنا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہاں رہے سر تن سے جدا ہو جائے گا اگر دین نہ بدلا. اب آپس میں مشورہ کرے, یہاں تک کہ یہ وہ مومنٹ آیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایک بات ڈالی. یہ ایک مشورے کی صورت میں ایک بات سامنے آئی, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک بات ڈالی, جو بات سورہ کہف کی ایک آیت کے ترجمے کے طور پر آ گئی. اور اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ تم اپنی قوم سے اور ان بتوں سے جن کو یہ پوچھتے ہیں الگ ہو جاؤ, بس کسی غار میں جا کر پناہ لے لو کہ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا, تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. غار میں پناہ, غار والے کہف, غار میں پناہ لے لو. تو بس اب اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس اب یہ کرنا ہے. اب یہ بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. شہر کے لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان دو میں سے کوئی ایک کام ہوگا, یا کل بادشاہ کے دربار میں جائیں گے تو کہیں گے ہم نے اپنا عقیدہ ختم کیا, ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں, تیری پرستش کرتے ہیں, معاملہ ختم. یا پھر ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے. لیکن یہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پورے شہر میں سے کسی نے نہیں سوچا, بشمول بادشاہ کے, بشمول دقیانوس کے. اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی, اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے والدین کو, اپنے خاندان کو, اپنے شہر بار کو, سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. کہنا آسان ہے, کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مجھے آج یہ اطلاع ملے کہ بھائی آپ نے اپنا شہر, اپنے رشتہ دار سب چھوڑ کے طویل عرصے کے لیے جاب پرپس کے لیے, وہاں اس سے زیادہ پیسے ملیں گے, بہتر جاب کے لیے دوسرے شہر میں ملازمت کرنی ہے, تو بھی رات بھر نیند نہیں آئے گی کہ یار, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میرا کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی وہاں جا کے, پتا ہے مجھے, پھر بھی بہت اداس ہوں گا میں. لیکن تو اپنے پیاروں سے دور ہونا بڑی آزمائش ہے. اور یہاں تو بادشاہ وقت سے ٹکر لیے ہے, لیکن اب یہ غار والے چلے ہیں, اب یہ ہجرت کر رہے ہیں. یہ نوجوان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی محبت دل میں لے کے روانہ ہو گئے ہیں, ایک اللہ کی محبت لے کے. نوجوانوں نے شہر چھوڑا. یہاں شہر والے تو کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہیں, نوجوانوں نے شہر چھوڑ دیا ہے. شہر چھوڑ کے نوجوان چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک غار کی سمت رہنمائی فرما دی. ایک غار آیا, ایک ایسا غار کہ نہ صرف اس کا دہانہ تھا, ایک انٹرنس تھی, بلکہ غار کے اندر پہاڑ کی چوٹی کی طرف ایک بڑا سوراخ بھی تھا. یعنی کہ تو ایک طرف سے یہ اس غار میں انٹرنس بھی ہے, اور وہاں اوپر ایک سوراخ بھی ہے, یعنی کہ روشنی کا اور ہوا کا وینٹیلیشن والا معاملہ بھی ہے. اس طرز کا یہ غار تھا. اور یہ غار ذرا راستے سے ہٹ کے تھا, یہ والا غار راستے سے ہٹ کے تھا. اب یہ سب سوچ رہے ہیں, آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ غار عام راستوں سے الگ تھلگ تھا. تو انہوں نے سوچا کہ جب ہم بادشاہ نے سپاہی اگر اپنے بھیجے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے, تو وہ یہ سارے غار جو ان سب کی وہ ڈھونڈیں گے, لیکن یہ چونکہ الگ تھلگ ہے تو بادشاہ کے سپاہی اگر ڈھونڈتے ہوئے آ بھی گئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید اس سے بچ جائیں گے, شاید یہ غار وہ نہ دیکھ پائیں. اب ان کو یہ تو اندازہ تھا کہ ہم اتنے سارے لوگ جب ایک ساتھ غائب ہوں گے تو بھائی شہر میں سب سے بڑی خبر بن جائے گی کہ یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے. غائب ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے, لازماً بادشاہ تک یہ بات پہنچے گی. تو اب ہمیں اس لیے بھی اس غار میں پناہ لے لینی چاہیے کہ اگر اب ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ بادشاہ وہاں سے اپنے لوگ بھیجے گا کہ دیکھو یہ 7 لوگ کہاں گئے, یا جتنے بھی ان کی تعداد ہے یہ لوگ کہاں گئے, اور ہم کہیں نہ کہیں پکڑے نہ جائیں. تو بس بہتری اسی میں ہے کہ اب فوری طور پر اسی غار کا انتخاب کر لیا جائے. غار کی لوکیشن بھی کچھ ایسی تھی, میں نے اس کے دہانہ اور وہ, اور مثال کے طور پر اگر غار کی انٹرنس یہاں سے ہے تو سورج کا طلوع غروب کا سلسلہ اس انداز سے تھا, یعنی کہ ورنہ تو اگر براہ راست اگر سورج کی روشنی پڑے طلوع ہوتے ہوئے یا غروب ہوتے ہوئے
تو وہ اس کے لیے الگ مشکلات تھیں. لیکن غار کی انٹرنس یہاں سے رہے تو سورج طلوع غروب اس انداز سے ہو رہا تھا, تو یعنی کہ جتنی روشنی چاہیے, جتنی ہوا چاہیے, اتنا بندوبست تھا, قدرتی طور پہ وینٹیلیشن کا سلسلہ تھا. اچھا, اب جب یہ شہر سے نکلے تھے ہجرت کے لیے, تو اسی دوران ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا. ہاں, سو اب وہ کتا بھی ان کے ساتھ چلتے 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 اس غار میں پہنچ گیا. نوجوان شہر چھوڑ گئے ہیں اور نوجوان غار میں آ گئے ہیں. اب یہاں سے, اس مومنٹ سے, اس غار میں تاریخ کا ایک ایسا واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, شاید اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا. اس واقعے میں کیا ہوتا کل عرض کریں گے انشاءاللہ.